معزز دوستان گرامی قدر، احباب ذی وقار، اللہ کریم نے ہمیں جمعۃ المبارک کی صورت میں پھر پر نور ساعتیں عطا فرمائیں، رحمت بڑی گھڑیاں نصیب فرمائیں، اور شیطان کے حملوں سے ہمیں روک لیا، اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اللہ کا بے پایاں شکر ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ حج بیت فرد علی صاحب الاموال وحج رب البیت فرد علی الفقراء۔ ثروت ہیں، جو امراء ہیں، رؤساء ہیں، جو اچھے خاصے تاجر ہیں، رئیس ہیں، اور مال دولت کی ان کے پاس کثرت ہے، جو صاحبان جائیداد ہیں، ان کے لیے کعبے کا حج فرض ہے۔ اور جو بے نوا ہیں، جو مفلس ہیں، جو غریب ہیں، مساکین ہیں، جن کی دال روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی ہے، ان پر رب کعبہ کا حج فرض ہے۔ سمجھیں آپ بات؟ پھر سمجھیے جملے کو، کہ جو زیادہ راہ رکھتے ہیں، جو مال اسباب رکھتے ہیں، جن کے پاس متاع ہے، ان پر کعبے کا حج فرض ہے، اور جو فقیر ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، بے سہارا ہیں، بے وسیلہ ہیں، ان پر رب کعبہ کا حج فرض ہے۔ یعنی جن کے پاس پیسہ ہے وہ ادھر کا قصد کریں، اور جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ ادھر کا قصد کریں، وہ ادھر کا قصد کریں۔ بڑی لطیف بات ہے جو میں اگلی بیان کرنے والا ہوں، سمجھیں گے تو ضرور لطف آئے گا۔ ینصد الطریق عن البیت وقد ینصد الطریق عن البیت ویمنع الحاج عنہ ولا ینصد عن رب البیت ولا یمنع الفقیر عن ربہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے گھر سے نکلا حج کرنے کے لیے، حج کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن ہوا کیا؟ رستے میں دم توڑ گیا، رستے میں جاں بحق ہو گیا، اور اس کی جان رستے میں ہی جان آفریں کے سپرد ہو گئی۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی کوئی آدمی جس کے لیے سعادت کعبہ، جس کے لیے کعبے کے دروازے بند ہو گئے، کیوں؟ بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، اور کسی مرض کے لاحق ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے چلا حج کی نیت سے، لیکن کعبے کے راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد یا تو وہ مر گیا، مر کھپ گیا، یا جاں بحق ہو گیا، یا پھر وہاں پہنچنے کے بعد بیمار ہو گیا، کوئی معذوری لاحق ہو گئی، تو حج کرنے کی سعادت اور موقع اپنی جان کی وجہ سے یا اپنی صحت کی وجہ سے حج کرنے کا موقع نصیب نہ ہوا، تو ایسا تو ہوتا ہے کہ جو کعبے کے لیے گیا اور کعبے کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے ہیں، لیکن جو خداوند تعالیٰ کے حج کا ارادہ کرے، جو اپنے رب کی طرف روانہ ہو جائے، جو اپنے رب کو منانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی اس کا مقصد حیات بن جائے، جنت سے بے نیاز ہو جائے، جہنم سے بے نیاز ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار کر لے، پھر اللہ اس کے لیے اپنے حج کا کوئی دروازہ بند نہیں کرتا، پھر اللہ اس کی رگ رگ میں اپنی معرفت کا نور بھر دیتا ہے، اس کی اپنی معرفت کا نور بھر دیتا ہے، اور اس کے لیے سارے کے سارے دروازے اپنے لیے کھول دیتا ہے۔ تو ایسا تو ہوتا ہے جو کعبے کے حج کے لیے گیا اور محروم ہو گیا، اسے برکت کعبہ نہ ملی، اسے رحمت کعبہ نہ ملی، اس شخص کو نعمت کعبہ نہ ملی، فیضان کعبہ نہ ملا۔ تو ایسا تو ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھار کسی مجبوری یا معذوری کی وجہ سے لذت حج سے محروم رہا، ایسا تو ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو کعبے کے حج کے لیے جائے حج رہ جائے،
ایسا تو ہوا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا جو کعبے والے کے حج کے لیے جائے اور پھر وہ محروم اور اداس لوٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ثابت یہ ہوا کہ امیروں پر کعبے کا حج فرض ہے اور غریبوں پر کعبے والے کا حج فرض ہے۔ امیروں پر کعبے کا حج فرض ہے اور غریبوں پر کعبے والے کا حج فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی میں ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنے والا ہوں، اور یہ تو تصوف سے ہٹ کے بات ہے، یہ تو ایک صوفیانہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیے۔ دیکھیے کعبے کا حج کرنا، حج کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرما دیا۔ اور وہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس پر کعبے کا حج فرض ہے۔ اور اصطلاح شرع میں، یعنی شریعت کی بولی میں، اصطلاح کہتے ہیں بولی کو، زبان کو، تو اصطلاح شرع میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی سفر کی نیت کرنا، اسے کہتے ہیں حج۔ اور اگر استطاعت کے باوجود بھی انسان حج نہ کرے تو بخاری کی روایت ہے من ملک زادا وراحلۃ تبلغہ الی بیت اللہ، جس کے پاس سواری ہو اور اس کے پاس زاد راہ ہو، سواری ہو، اور ایسی سواری جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دینے والی ہو، اس کے باوجود اس پر کوئی عذر بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو فرمایا فلا علیہ، حج نہ کرے، ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ تو آپ نے یہ بات سماعت کر لی، یہ مسئلہ سماعت کر لیا۔ اب اس کے بعد ایک بات اور سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ اس کی فہم و تفہیم کے لیے وہ یہ بات ضروری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا کہ کوئی شخص زندگی میں ایک حج کرتا ہے، کوئی 2 حج کرتا ہے، کوئی 3 حج کرتا ہے، اور بعض اللہ والے تو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے 60 حج کیے ہیں۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 60 حج کیے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی زندگی میں 1 حج کرتا ہے، کوئی 2 حج کرتا ہے، کوئی 3، کوئی 40، کوئی 50، یہاں تک بھی روایات آتی ہے کہ 60 حج کرنے والے بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں آج اس کی وجہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے لما امر اللہ ابراہیم ببناء الکعبہ، جب مولا کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تو ارسل الیہ جبرائیل واخبرہ بقدر موضعہ، تو مولا کریم نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبریل جا میرے ابراہیم کے لیے کعبے کی جگہ کی حد بندی کر کے آ۔ تو حضرت جناب جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، آپ نے یہاں سے کعبے کی تعمیر کا آغاز کرنا ہے، یہاں تک پھیلانا ہے اور یہاں تک کعبے کی تعمیر کو مکمل کر دینا ہے، یعنی آپ نے ایک ذائچہ بنا کے حضرت خلیل اللہ کو دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم کو حدود کعبہ کا تعین کر دیا، سرکار یہ ہے، یہ اتنا پھیلانا ہے اور یہاں تک لے جانا ہے، تو یہاں آپ نے تعمیر کو مکمل کر دینا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے کعبے کی جگہ کی حد بندی کر دی، فلما فارغا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کر دی، اب خداوند تعالیٰ نے حکم فرمایا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم تو نے کعبے کی تعمیر تو کر دی، اب ایسے کر اعلان کر دے کہ اس کعبے کے حج کے لیے آؤ، اس کے ارادے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آؤ۔ عرض کی مولا یہاں تو اکیلا میں ہوں یا میرا بیٹا اسماعیل ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں، یہاں تو کوئی آبادی کوئی نہیں، یہاں تو بستی کوئی نہیں، یہاں تو لوگوں کا ہجوم ہی کوئی نہیں، میں کسے آواز دوں گا؟ میری کون آواز سنے گا
ہاں جی اس بیابان میں، اس لکو دک صحرا میں میری کون آواز سنے گا؟ تو کہا پیارے ابراہیم گھبرا نہیں، علیک النداء علی البلاغ، آواز دینا تیرا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ آواز دینا تیرا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ صعد علی جبل ابی قبیس، اب جناب ابراہیم خلیل اللہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ جلوہ افروز ہو گئے اور صدا دینے لگے، ونادا، اور جناب خلیل اللہ نے ایک صدا بلند کی، ایک منادی دی، یا عباد اللہ اجیب داعی اللہ وحج بیتہ، اے اللہ کے بندو میری آواز کو غور سے سنو اور اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ اے اللہ کے بندو میری آواز کو غور سے سنو اور اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ، بس یہیں پر رہنے دو۔ تو فنادو، توجہ رکھیے گا، فنادو فی اسلاب الآباء و بطون الامہات، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو قیامت تک پیدا ہونے والے جو بیٹے تھے یا بیٹیاں تھیں، جو بچے تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے بچے جو اپنی باپوں کی پشتوں میں تھے اور جو اپنی ماں کے شکموں میں تھے، ان سب نے بیک زبان ہو کر یہ آواز بلند کی، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو حضرت ابراہیم کی تمام جو قیامت تک پیدا ہونے والے بچے جو اپنی باپوں کی پشتوں میں تھے اور جو اپنی ماؤں کے شکموں میں تھے، ہر ایک نے بلند آواز سے یہ کہا لبیک اللہم لبیک، اس صدا پر لبیک کہا۔ تو یارو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر ایک نبی ابو قبیس کی پہاڑی پہ چڑھ کے صدا بلند کرے اور اللہ اس آواز کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچا دے اور قیامت تک پیدا ہونے والے باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے شکموں میں پیدا ہونے والے بچوں تک پہنچا دے، اگر ایک نبی صدا بلند کرے تو اللہ اتنی دور تک اسے جانے کی اجازت دیتا ہے اور وہ اتنی اپنی آواز میں تاثیر رکھتا ہے۔ سوچو اگر امتی ادھر بیٹھ کر گنبد خضرا والے کو یاد کرے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ گنبد خضرا والا سنے نہ اور جواب نہ دے تو یقیناً ہمارا ایمان ہے اگر ابراہیم خلیل اللہ کی صدا اطراف و اکناف عالم میں جا سکتی ہے، یقیناً میرا مصطفیٰ بھی گنبد خضرا میں رہ کے ہمارا درود و سلام سن بھی سکتا ہے، جواب دے بھی سکتا ہے۔ تو کہا لبیک اللہم لبیک، ماؤں کے شکموں میں جتنے بھی بچے تھے سارے بول پڑے اور باپوں کی پشتوں میں جتنے بچے تھے وہ سب بول پڑے لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک من لبى مرة حج مرة ومن لبى مرتين حج مرتين۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جن بچوں نے ماؤں کی شکموں میں اور باپوں کی پشتوں میں ایک بار تلبیہ پڑھا وہ زندگی میں ایک حج کرتا ہے، اور جس نے حضرت ابراہیم کی صدا پہ ماؤں کے شکموں میں اور باپوں کی پشتوں پہ 2 مرتبہ تلبیہ پڑھا وہ زندگی میں 2 مرتبہ پڑھتا ہے۔ جس نے جتنی مرتبہ بھی ابراہیم کے کہنے پر تلبیہ پڑھا ہے اللہ کریم اسے زندگی میں اتنی بار ہی حج کی سعادت عطا کرتا ہے۔ کہیے نہ ذرا مزے سے سبحان اللہ۔ جتنی مرتبہ بھی حضرت ابراہیم کے کہنے پر بچوں نے ماؤں کے شکموں میں اور باپوں کی پشتوں پہ جتنی مرتبہ تلبیہ پڑھا، کسی نے 1 بار پڑھا اللہ اسے 1 بار حج کی سعادت دیتا ہے، کسی نے 2 بار پڑھا اللہ 2 بار حج کی سعادت دیتا ہے، اور کسی نے 60 مرتبہ پڑھا اللہ اسے 60 حجوں کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ آگے حدیث پاک سنیے، میرے آقا نے فرمایا من حج مرتن فقد ادا فرضہ، جس نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کر لیا، اس کے ذمہ سے فرض ادا ہو گیا۔ من حج مرتن فقد ادا فرضہ، جس نے ایک حج کیا اس نے فرض ادا کر دیا۔ ومن حج مرتین داعیا اللہ، اور جس نے 2 مرتبہ حج کیا اس نے اللہ کو اپنا مقروض بنا لیا۔ سبحان اللہ، اس نے اللہ کو اپنا، جس نے 2 مرتبہ حج کیا اس نے اللہ کو اپنا
مکروز بنا لیا. ومن حج ثلاث حجج حرمہ علی النار, اور جس نے 3 مرتبہ حج کر لیا اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے. جس نے 3 مرتبہ حج کیا اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو حج 1 مرتبہ ہی فرض ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ غنی ہے, مالدار ہے, تو 5 سال کے بعد اس کے لیے حج کرنا مستحب ہے. فرض تو اس نے ادا کر لیا ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ نے سرمایہ رکھا ہے, جو صاحب متمول ہے, جو اچھا خاصا تاجر ہے, رئیس ہے, جو مالدار ہے, صاحب جائیداد ہے, تو وہ کیا کیا کرے, 5 سال کے بعد حج کیا کرے کہ یہ حج کرنا مستحب ہے. اور ویسے بھی سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے, اللہ اسے غنی کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا حج ہر سال فرض ہے, ہر سال فرض ہے, تو حضور نے کیا فرمایا, لو کنت نعم لا واجبت, اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہر سال ہی فرض ہو جانا تھا. فرمایا کہ تم سے پہلے امتیں اس لیے ہلاکت میں پڑ گئی کہ وہ اپنے نبیوں سے سوالات کی کثرت کیا کرتے تھے, اس لیے تم کثرت نہ کیا کرو سوالات کی. تو حضور اس میں حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ آ رہا ہے, حضور کا اختیار فی شریعت سمجھ آ رہا ہے. پتہ چلا حضور جو فرمائیں وہ دین ہوتا ہے. فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ جو حلال قرار دے وہ حلال ہوتا ہے, اللہ جو حرام قرار دے وہ حرام ہوتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ, مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن سے ہٹ کر اور بھی علوم دیے گئے ہیں, قرآن جتنے اور بھی علوم دیے گئے ہیں. تو جسے میں حلال قرار دوں اللہ بھی جسے حلال کر دے وہ بھی حلال ہے, اور جسے میں مصطفیٰ حلال قرار دوں وہ بھی حلال ہے, اور جسے اللہ حرام قرار دے وہ بھی حرام ہے, اور جسے میں مصطفیٰ حرام قرار دوں وہ بھی حرام ہوا کرتا ہے. تو پتہ چلا جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کی بولی ہوتی ہے. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کو مکمل کر دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا. تو ان من شرف الکعبہ ان العامر بها الجلیل والبانی لها الخلیل والمعین لها اسماعیل والمہندس لها جبرائیل. ارے اس سے بڑھ کر کعبے کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کے کعبے کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر کعبے کی جدت و انفرادیت کیا ہو سکتی ہے کہ کعبہ بنانے کا حکم دینے والا رب جلیل ہے, کعبہ بنانے کا حکم دینے والا رب جلیل ہے, اس کی تعمیر کرنے والا ابراہیم خلیل ہے, اور تعاون کرنے والا اسماعیل ہے, اور نقشہ نگاری کرنے والا جبرائیل ہے. اس سے بڑھ کر کعبے کا شرف کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کعبے کی جدت و انفرادیت کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر کعبے کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ حکم دینے والا رب جلیل ہے اور بنانے والا ابراہیم خلیل ہے اور تعاون کرنے والا مدد کرنے والا اسماعیل ہے اور کعبے کی نقش و نگاری کرنے والا جبرائیل ہے. جبرائیل ہے. تو جب کعبے کی تعمیر مکمل کر دی تو کعبے کی تعمیر سے علامہ عبد الرحمن الصفوری الشافعی المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس میں فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر سے کچھ پتھر بچ گئے, کعبے کی تعمیر سے کچھ پتھر بچ گئے. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا یہ تعمیر کعبہ میں استعمال ہونے والے جو پتھر تھے وہ جتنے صرف ہونے تھے ہو گئے, اب کچھ پتھر بچ گئے ہیں, ان کا کیا کروں؟ تو کیا ہوا بھئی, توجہ میری طرف رکھیے گا. ارسل اللہ ریحا, تو خداوند تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا. فَأَطَارَتْهَا فَكُلُّ بَلَدٍ وَقَعَ فِيهِ حَجْرًا إِنْ كَانَ صَغِيرًا فَمَسْجِدٌ وَإِنْ كَانَ كَبِيرٌ فَجَامِعٌ وَإِنْ كَانَ كَبِيرٌ فَجَامِعٌ. تو خداوند تعالیٰ نے حکم دیا, اے ہوا جو پتھر تعمیر کعبہ میں سے بچ گئے ہیں
انہیں ضائع مت کرنا۔ اے ہوا تو ایسے کر ان پتھروں کو اڑا کر لے جا اور دنیا کے مختلف حصوں میں اور کونوں میں بکھیر دے، اطراف و اکناف عالم میں، چہار دانگ عالم میں۔ ہوا کو حکم دیا پتھروں کو اڑا کر لے جا اور مختلف مقامات پہ مختلف شہروں میں ان پتھروں کو برسا دے، گرا دے۔ جہاں پر چھوٹا پتھر گرا وہاں چھوٹی مسجد بن گئی، جہاں بڑا پتھر گرا جامع مسجد بن گئی۔ سبحان اللہ۔ جہاں چھوٹا پتھر گرا وہاں مسجد بن گئی، اور جہاں بڑا پتھر گرا جامع مسجد بن گئی۔ اسی لیے مسجدوں کو کعبے کا نائب کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کعبے کا خلیفہ مسجدوں کو کہتے ہیں نا، خلیفۃ الکعبہ، مسجد کو کہتے ہیں خلیفۃ الکعبہ۔ آپ نے اکثر علم والے لوگوں سے سنا ہوگا، ادیب لوگوں سے سنا ہوگا کہ کعبے کو، مسجد کو کعبے کا خلیفہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کو کعبے کا نائب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے بچے ہوئے پتھروں سے جو بنی ہوئی ہے۔ کہہ دے جو ہے ذرا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے انسانوں میں سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی تھی، سب سے پہلے۔ ہاں اس کی تکمیل حضرت ابراہیم نے کی تھی، پھر از سر نو تعمیر کہہ لیں، از سر نو تعمیر وہ حضرت ابراہیم نے۔ سب سے پہلے کعبہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ بس یہ بھی حضرت عبد الرحمن الصفوری نے فرمایا، بڑی لطف کی بات ہے، بڑی کیف کی بات ہے، سن لو گے تو بڑا لطف آئے گا۔ ہاں جی، اور پھر جو بابے اپنے والد ہاں جی ابو البشر حضرت آدم کا نام سن کر جھوم اٹھے تو وہ کتنا پیارا ہوگا اپنے باپ کو، وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا۔ اب سنیے وہ بات یہ ہے کہ جب تعمیر کر لی، عرض کی یا رب ان لکل عامل اجر فما اجر، عرض کی مولا دیکھنا تیرا حکم ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ اسے کہتے ہیں قیاس خطابی۔ آپ نے پڑھ لیا ہے یا پڑھ لیں گے آگے جا کر منطق میں، قیاس خطابی، کہ جو صحیح بات ہے اسے مختلف انداز میں بیان کرنا، لیکن وہ ہو درست۔ جیسے وہ حضرت شام نورانی کے پاس آئے تھے نا وہ قادیانی، اور کہنے لگے کہ آپ لاہوری کی قید نہ لگاؤ، بس یہ کہہ دو کہ قادیانی کافر ہیں، آپ لاہوری ہونے کی قید مت لگاؤ کیونکہ ہمارے لیے کچھ راہ بچ جائے گی۔ تو حضرت اس وقت 1 کروڑ روپے لے کر آئے تھے قادیانی، 1 کروڑ روپے کا سودا کرنے، کہ آپ یہ ترمیم جو ہے نا 73 کا جو آئین ہے اس میں سے یہ شک نکال دیجئے کہ قادیانی کافر ہیں۔ تو شاہ احمد نورانی صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا، جواب تو اور تھا لیکن قیاس خطابی کے ذریعے سے علماء نے یہ چیز کر دی، وہ یہ تھا، بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے جواب دیا، فرمایا او قادیانیو او لاہوریو تم نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، ہمارا سودا تو ہو چکا ہے پہلے۔ اس نے کہا جی ہم رقم بڑھا دیں گے، آپ بولیں تو صحیح، منہ سے نکالیں تو صحیح، کتنا معاوضہ چاہیے، کتنی رقم چاہیے، تو ہم آپ کی رقم بڑھا دیں گے، اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ میں تمہارے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارا سودا کہیں اور نہیں بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، قادیانیوں تم نے بہت دیر کر دی ہے، ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو وہی قیاس خطابی کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا مولا تیرا حکم ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کو مزدوری عطا کر دی جاتی ہے، مزدور کو اجرت عطا کر دی جاتی ہے، تو مولا مجھے بھی میری محنت کے مطابق مزدوری عطا فرما۔ تو بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ تو کہا یا اللہ میں نے تیرے کعبے کی تعمیر کی، اب بتا میری مزدوری کیا ہے، میرا معاوضہ کیا ہے؟ تو کہا قال اذا طفت به غفرت لك، آدم تیرا معاوضہ یہ ہے تو کعبے کا طواف کر تیری بخشش کر دی جائے گی، تو کعبے کا طواف کر تیری ہی بخشش کر دی جائے گی، تجھے مغفرت کا پروانہ مل جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت آدم کا جواب ہے قال زدنی، مولا میں اس معاوضے پہ راضی نہیں ہوں، مجھے خوشی نہیں، ابھی تسلی نہیں ہوئی، اور یہ معاوضہ میری محنت کے مطابق نہیں ہے، میرا معاوضہ اور بڑھا، قال زدنی اور عطا کر۔ اب ارشاد فرمایا قال اغفر لاولادک ان طاف بها، آدم سن تو بھی اور تیری اولاد میں سے بھی جو کعبے کا طواف کر لے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔
کہیے ذرا اور لطف انگیز جملہ آنے والا ہے آگے. سبحان اللہ. تو بھی اور تیری اولاد، تو بھی طواف کرے تو تیری بھی بخشش، تیری اولاد میں سے بھی کوئی بندہ اس کا طواف کر لے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. اللہ اکبر. قال زدنی، عرض کی مولا میں اس پہ بھی راضی نہیں، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی، ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوا، دل پرسکون نہیں ہوا. قال زدنی، میرا معاوضہ اور بڑا. اب سنیے گا اور کان دھریے گا اور لطف لیجئے گا، سر دھنیے گا. قال اغفر لمن استغفرہ لہ الطائفون. فرمایا پیارے آدم سن، تو بھی اور تیری اولاد میں سے جو کوئی بھی اس کا طواف کرے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا، اور حاجی جس کے لیے ہاتھ بلند کر کے بخشش کی دعا کر دے گا میں رب اس کی بھی بخشش کر دوں گا. سبحان اللہ. سن، حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا کر دے گا اسے بھی معافی عطا کر دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حج بعض الصالحین فلما انصرف من عرفات. چونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا، اس لیے میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، اور 2-3 جو خصوصی طور پہ دوستوں نے مسائل پوچھے ہیں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں. آخری بات اور شاید اجازت. اللہ اکبر. ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ حج بدل ہے، جو والدین کی طرف سے، والد نہ کر سکے تو والدین کی طرف سے آپ کیجئے گا، تو اللہ کریم اس بندے کی بھی بخشش کر دیتا، حج کرنے والے کی بھی اور کروانے والے کی، اور جس کے لیے کیے جائے اس کے لیے بھی بخشش کا سامان کر دیتا ہے. اور اگر ہو سکے تو آپ جو مدارس میں رہنے والے علماء ہیں ان کو حج کے لیے بھیجیے. اگر اپنے والدین کی طرف سے، آپ کے والدین کے ذمہ حج تھا تو ان کی طرف سے حج کیجیے، اسے حج بدل کہتے ہیں. اور حج بدل کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. پہلی فضیلت تو یہ ہے 3 بندے بخشے جاتے ہیں، ایک حج کرنے والا، ایک کروانے والا، اور جس کی طرف سے کیا جائے، یہ تینوں بخشے جاتے ہیں. تو اس لیے حج بدل کی بھی صورتیں، لیکن اس میں نیت للہیت ہو، وہ جو میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ جیسی قربانی کرتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو یہ گوشت رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، یہ خون رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ وہ جو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، میرے رب کو تو وہ تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری پسند ہے، وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو یہ جذبہ ہو. ایک آدمی حج بعض الصالحین فلما انصرف من عرفات ذکر انہ نسی حلیانہ من عرفات. یہ میں آپ کے لیے بات بیان کرنا چاہتا ہوں. نسی حلیانہ من عرفات، چونکہ آپ کا گرامر کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس لیے آپ کے لطف کے لیے. راجع الیہ فوجد فیہ قردۃ وخنازیر فتعجب فقیل له لا تخف نحن ذنوب الحاج، نحن ذنوب الحاج وترکونا وانصرفوا طاہرین. اللہ اکبر. وانصرفوا طاہرین. اب یہ عبارت تو تھی ان کے لیے، چونکہ پڑھنے پڑھانے والے لوگوں سے مجھے بہت عشق ہے، مجھے بہت پیار ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اللہ جنت کے راستے ان کے راستوں میں کر دیتا ہے. ان کی منزل پر تو بعد میں پہنچیں گے نا، اللہ ان کے راستے میں جنت کو کر دیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. ایک اللہ والا، ایک خدا شناس بندہ، ایک خدا رسیدہ حج کرنے کے لیے گیا. جب میدان عرفات میں پہنچا نا اور وقوف عرفات کیا، چونکہ وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے. حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ وقوف عرفات. عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے، جو وقت بتایا گیا ہے شریعت نے، اس وقت تک ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے، وقوف عرفات. اگر کسی نے سارا حج کر لیا اور وقوف عرفات نہ کیا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کی طرف سے حج اللہ قبول نہیں کرے گا. تو وقوف عرفات کیا. وقوف عرفات کے بعد آگے والی منزل کو چل دیا. نسیہ حلیانہ انہ ذکر نسیہ حلیانہ، اسے یاد آیا کہ میرے پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی تو میدان عرفات میں رہ چکی ہے، میری جو اشرفیوں سے بھری ہوئی، میرے مال و جائیداد سے بھری ہوئی تھیلی وہ میدان عرفات میں رہ گئی ہے. اس نے کیا کیا؟ یہ واپس عرفات کے میدان میں آیا تاکہ اپنے روپوں والی تھیلی وہاں سے اٹھا کر لے جاؤں تاکہ اسے اپنے استعمال میں لے کر آؤں. فوجد فیہ قردۃ وخنازیر،
جیسے ہی میدان عرفات میں پاؤں دھرا دیکھا سارے کا سارا میدان عرفات بندروں اور خنزیروں سے بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. سارے کا سارا میدان عرفات بندروں اور خنزیروں سے بھرا ہوا. یہ بڑا فتعجب. اس کی تو سٹی گم ہو گئی. اس کو تو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. حیرت و تعجب کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو کے رہ گیا. بڑا متفکر ہوا, ہکا بکا رہ گیا. بھئی ابھی تو میدان عرفات سے واپس آیا ہوں, بس تھیلی اٹھانی تھی روپوں والی, وہ اٹھانے کے لیے واپس آیا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندروں اور خنزیروں سے سارا میدان بھرا ہوا ہے. مولا یہاں کا وقوف تو مناسک و ارکان حج میں شامل ہے. مولا یہ تو بڑی مقدس معاب جگہ ہے, بڑی تقدس بھری جگہ ہے. مولا یہ تو بڑی تیری پسندیدہ جگہ ہے, بڑی پاکیزہ جگہ ہے, اور یہاں کا وقوف کرنا حج کا رکن اعظم ہے. میں اپنے پیسوں سے بری ہوئی تھیلی بھول گیا اور واپس لینے کے لیے آیا, دیکھا سارا میدان عرفات بندروں اور خنزیروں سے بھرا ہوا ہے. مولا ماجرا کیا ہے؟ ابھی آواز تو کہیں سے نہ آئی, ابھی یہ بات کر کے خاموش ہوا. قیلا لا تخف, وہ بندر اور خنزیر انسانی بولی میں بول کے کہنے لگے, فصیح و زبان عربی زبان میں کہنے لگے اور جواب دینے لگے, نحنو ذنوب الحاج ترکونا وانصرفوا طاہرین. کہا اے اللہ کے بندے حیران نہ ہو, پریشان نہ ہو, گھبرا نہیں, ہم اصل میں بندر اور خنزیر نہیں ہیں, ہم اصل میں حاجیوں کے گناہ ہیں, وہ ہمیں یہاں چھوڑ گئے ہیں, خود پاک صاف ہو کے چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ ہم اصل میں بندر و خنزیر نہیں ہیں, بلکہ ہم اصل میں حاجیوں کے گناہ ہیں, وہ خود ہمیں یہاں چھوڑ گئے ہیں اور خود پاک صاف ہو کے یہاں سے رخصت ہو گئے ہیں. اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور فحش غلامی سے باز رہتا ہے, یہ بخاری شریف کی کتاب الحج کی روایت ہے. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے, اس پر دلیل حدیث پاک ہے, بخاری کی ہے, بھی بخاری کی کتاب الحج کی. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور فحش کلامی سے باز رہتا ہے, وہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ کسی کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور حج کرنے کے لیے جائے, اور جو غریب ہے میں نے شروع میں بتا دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا میں کمر بستہ ہو جائے اور تبلیغ دین کے لیے جھنڈا اٹھا لے اور اللہ کو منانے کی طرف چلا جائے. تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب